السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 5 نصیحتیں سناتا ہوں جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ یعنی اچھی طرح وضو کرو، اس سے عمر میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ کامل وضو کرنے سے، اچھی طرح وضو کرنے سے عمر بڑھے گی، عمر میں برکت ہوگی۔ اور وضو کے فوائد کتنے ہیں، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں آئیں گے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ سفیدی بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، یعنی جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے یہ سفیدی بڑھے گی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن چمکدار چہرہ اور روشن ہاتھ پاؤں لے کر آئیں گے وضو کے اثر کی وجہ سے۔ لہٰذا تم میں سے جو یہ چمک اور روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے، لمبا کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے، یعنی وضو کیا کریں اور اچھی طرح وضو کیا کریں، کامل وضو کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وضو کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب بھی وضو کرنے لگو تو وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جب تک تم باوضو رہو گے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو یہ 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں وضو کی وجہ سے۔ پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اچھی طرح وضو کیا کرے، کامل وضو کیا کرے۔ دوسری نمبر پہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے ہمارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وضو کے شروع میں اگر بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے تو جب تک انسان باوضو رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نصیحت فرمایا، اے انس، جو میرا امتی ملے سلام کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ فرمایا، اے انس، جو بھی میرا امتی ملے اس کو سلام کرو، سلام کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اسلام کی بہتر چیز بتائیں تاکہ وہ میں کر کے جنت میں جا سکوں، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرباء کو کھانا کھلایا کرو، غرباء کو کھانا کھلایا کرو۔ پھر فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اب دیکھیے سلام کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا سلام کو عام کرو، یہ سب سے بہتر ہے، یہ اعمال سب سے بہتر ہیں، اور جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل عطا فرمائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، غرباء کو کھانا کھلایا کرو اور صلح رحمی کرو، آپس میں
صلح رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلق واسطہ جو ہے ان سے صلح رحمی کرو، اور جس وقت رات کو سب سو جائیں تم مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ بن جائے، اور کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ آپس میں محبت نہ کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم میں آپس میں باہمی محبت بڑھے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کی وجہ سے تم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور پھر جس وقت محبت پیدا ہوگی تو تب بندہ مومن ہوگا، اور مومن ہوگا اور رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سلام کو عام کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو نصیحت فرمائی کہ انس، جو میرا امتی ملے اسے سلام کرو، سلام کو عام کرو، اس میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تیسری نصیحت جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، وہ یہ کہ فرمایا ہے انس، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، یعنی جس وقت گھر میں داخل ہو تو سلام عرض کرو، سلام کیا کرو، گھر میں خیریت بڑھے گی، گھر میں خیر بڑھے گی، گھر میں برکت ہوگی۔ جس وقت بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ آج یہاں پر ایک میں نقطہ بیان کر دوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہو کر سلام کرو، گھر میں داخل ہو کر سلام کرو، چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے سامنے، لیکن تم جس وقت گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو۔ اس کی وجہ سے تمہاری رزق میں، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ آج ہم بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، عاملوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، رزق سے جتنا بھی ہم کماتے ہیں کچھ بچتا نہیں ہے۔ گھر کے اگر 6 فرد ہیں تو 6 کے 6 کما رہے ہیں، لیکن بچتا کچھ نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کبھی تویز داغوں کے پیچھے پھرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان سب کو چھوڑ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ آزما لو۔ کریم آقا نے فرمایا، جس وقت گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، سلام کرنے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا، اے انس، جس وقت بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیریت بڑھے گی۔ چوتھی نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا اے انس، چاشت کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ یعنی فرمایا اے انس کہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑنا، تم سے پہلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے، اللہ کے ولی بنے تھے، ان کا یہی معمول تھا کہ وہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ اگر سمندر کے جاگوں کے برابر بھی ہوں تو رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔
ان 3 نصیحتوں میں سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کرو، ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کرو۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اے ابو ہریرہ چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، چاشت کی 2 رکعتوں کا ضرور اہتمام کرنا، کبھی نہیں چھوڑنا چاشت کی 2 رکعتیں۔ پھر فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لیا کرو، فرمایا اے ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس چاشت کی نماز پڑھا کرو، تم سے پہلے لوگ جو اللہ کے ولی بن گئے تھے، اللہ والے بن گئے تھے، ان کا یہی معمول تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اور چاشت کی نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باقاعدگی سے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور 5ویں نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے انس جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی عزت و توقیر کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ یعنی چھوٹوں پر رحم کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو اور بڑوں کی عزت و توقیر کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ قیامت کے دن ایسا شخص قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، اور جس کو روز محشر میرے مصطفیٰ کا ساتھ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ تو یہ وہ 5 نصیحتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور اگر ہم انہیں اپنی زندگی کا معمور بنا لیں تو خدا کی قسم ہماری زندگی بھی روشن و منور ہو جائے گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک